بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت اپنے معجزات کو مختلف شکلوں میں سامنے لاتا رہتا ہے، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب بھی ہیں۔ ان پہ 4 خودکش حملے ہوئے، درجنوں کی تعداد میں ان کو مارنے کے لیے طالبان کی طرف سے اور عسکریت پسندوں کی طرف سے مختلف کوششیں کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ ان کو معجزانہ طور پر محفوظ رکھا۔ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے، اسی لیے میڈیا میں ان پہ ہونے والے خودکش حملوں کا اور اس کے جواب میں ان کی بہادری اور استقامت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ آج سے 4 روز قبل 30 اپریل کو ان پہ چارسدہ میں ایک اور خودکش حملہ ہوا۔ اس سے پہلے خودکش حملاور نے ان کی گاڑی پہ فائرنگ بھی کر دی، جس میں ایک پولیس والے جاں بحق ہوئے۔ اگلے روز شیرپاؤ صاحب کے صاحبزادے ان کے جنازے میں شریک تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ خود شیرپاؤ صاحب بھی ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح اس کے اگلے روز ہی محمد ایجنسی کے سنگم پہ واقع شب قدر کے علاقے میں آفتاب شیرپاؤ صاحب پھر ایک جلسے سے مخاطب تھے۔ ماضی میں بھی ان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہے، اگلے روز وہ ان میں جاں بحق ہونے والوں کے جنازوں میں شریک ہوتے رہے، لیکن انہیں نہ تو تمغن سے نوازا گیا اور نہ میڈیا ٹاک شوز کا وہ موضوع بن سکے۔ بلکہ اس روز بھی میں دیکھ رہا تھا کہ رات کے وقت کئی ٹی وی چینلز کے جو ہیڈ لائنز تھے، ان سے بھی شیرپاؤ صاحب پہ ہونے والے خودکش حملے کی خبر غائب تھی۔ شیرپاؤ صاحب کے علاوہ دوسرا اعزاز ہمارے صوبے میں امیر مقام صاحب کو حاصل ہوا ہے۔ ان پہ بھی 4 حملے ہوئے ہیں، اور ان میں وہ خود معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ تیسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں۔ ہم نے آج کے پروگرام میں ان کو زحمت دی ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خودکش حملے کس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ پاکستان میں کسی نے اس کا نظارہ نہیں کیا۔ اس وقت ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر طالبان ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خود کیا کر رہے ہیں اور ہماری ریاست ان کی حفاظت کے لیے کیا کرتی ہے۔ بہت شکریہ آفتاب شیرپاؤ صاحب۔ اور پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور خودکش حملے کے باوجود آپ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو میں یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ آپ پہ یہ خودکش حملے کون کر رہا ہے؟ سلیم صاحب، بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ دیکھیں، میں سیاست کرتا ہوں اور پرامن سیاست کرتا ہوں، جو صحیح حقیقت ہوتی ہے اس کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے میں جاؤں، نہ میری کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ بدقسمتی سے یہ چند سالوں سے جس طریقے سے پختونوں کو نظر انداز کیا گیا اور ان کے مسائل اور مشکلات کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل یک طرفہ ایک پیریفیرل اس پہ لے گئے ہیں، کنارے پہ لے گئے ہیں ہمیں، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو مجھ پہ حملہ ہوا، چلیں پھر بھی کچھ ہوا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا جو وہاں پر صورتحال ہے۔ ابھی ہم پختونوں کو اگر اس طریقے سے ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہم بھی آرام سے بیٹھیں تو پھر تو کچھ حل، اس کا تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ ہم نے ان کے لیے آواز اٹھانی بہت مشکل میں ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو فاٹا میں پہلے جہاں ان کے ملک وغیرہ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اب یہ سلسلہ یہاں پر اس میں بھی آ گیا ہے، خیبر پختونخوا کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی دشمن ہوں، ریڈار میں جو آ جائے وہ تو کوشش ان کی یہ ہے کہ دہشت پھیلائے، اور خاص کر جب شمالی وزیرستان کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تو یہ تتر بتر ہو گئے، اور وہ اپنی ایگزسٹنس دکھانے کے لیے یہ صورتحال انہوں نے اپنائی ہے۔ کتنے حملے ہوئے ابھی تک آپ
یہ 4 تو ہیں اور بھی ہمیں پتہ ہے کہ 4 تو خودکش تھے. ہاں 2-3 جگہ میں وہ بھی مجزانہ طور پر ایسے ہوا کہ میں جا رہا تھا اور وہ جو آدمی نے آنا تھا اس کے سامنے اور کچھ لوگ آگے رہ گیا. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ ہمارے سامنے میرے ساتھ ہوئے. لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ زندگی دینے والا ہے, کوئی لینے والا جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ہے کہ وہ جب تک مجھے رکھنا چاہتا ہے اس دنیا میں تو یہ جو 3 دن پہلے ہوا, جی ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ کیسے ہوا. دیکھیں سلیم صاحب, اس میں جو ایک آفیشلی جو وہ آیا وہ صحیح اس لحاظ سے نہیں تھا. ہم جلسے سے نکلے اور یہ علمزیب مرزئی کی برسی تھی, اس سے نکلیں اور کوئی آدھا فرلانگ آگے گیا ہوں میں, تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پستول ہے. اس نے میری گاڑی پہ فائرنگ شروع کر دی. 8 کے قریب فائر کیے اس نے. 2 میرے ونڈ شیلڈ پہ لگے, وہ ریفلیکٹ ہو گئے. 2 اس میں لگے, ایک بونٹ پہ لگے, ایک سائڈ ڈرائیور کے سائڈ پہ وہ لگا. اس دوران میں جو میرے سے آگے ایک جو اسکاٹ والے تھے انہوں نے بندوق اٹھائی. میں نے ان کو کہا مت گولی چلائیں, کیونکہ یہ بالکل میرے ساتھ ہی تھا, بالکل 4 فٹ پہ بالکل برابر تھا. تو میں تو یہ سمجھ گیا کہ لازمی بات ہے کہ یہ مجھے رکوانے کے لیے یہ کر رہا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اڑائے گا. تو وہ اسکاٹ والا تو کھڑا ہو گیا. میں نے ڈرائیور کو کہا کہ آپ آگے چلیں. جو پیچھے اسکاٹ والا تھا اس سے ایک آدمی اترا, ایک جو جاں بحق ہو گیا, شہید ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو جلت نصیب کرے, وہ اترا. اس دوران میں اس خودکش نے اپنے آپ کو اڑا دیا اور ہم ذرا تھوڑے سے آگے نکلیں تو وہ اس کا امپیکٹ ہم تک نہیں پہنچا. لیکن یہ گاڑی پہ 5 جو ہیں گولیاں ضرور لگی ہیں, اور چونکہ وہ بلٹ پروف گاڑی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ ہمیں بچت ہوئی. یہ 2 مرتبہ تو غالباً آپ بلٹ پروف گاڑی میں تھے, لیکن وہ ایک جو ہوا تھا جلسے میں اس وقت تو آپ گاڑی سے باہر تھے, اور دوسرا جو آپ کے حجرے میں ہوا تھا وہ کس طرح ہوئے تھے؟ اور اس میں 2-3 دفعہ میرے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں. اچھا 3 میں نہیں تھی. 3 میں نہیں تھی. تو اس میں بھی پہلے والے میں تو جلسہ نہ عام طور پر یہ جب جلسہ ختم ہو جائے اس کے بعد یہ کارروائی کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت اگر پولیس بھی ہو کوئی اور ہو تو وہ اپنا گارڈ نیچے کر دیتے ہیں کہ چلیں جلسہ ختم ہو گیا, اس وقت یہ کارروائی کرتے ہیں. تو پہلے والا جو ہے ہم جلسہ ختم ہوا, بس میں جا رہا تھا, میرے ارد گرد کچھ لوگ تھے اور یہ آیا, وہ تو بہت قریب آیا تھا, اور جب دھماکہ ہوا تو ہم سب گر گئے زمین پہ بالکل. میں جب اٹھا تو دیکھا تو ساری جگہ بالکل باڈیز پڑی ہوئی تھی, اور میں نے دیکھا تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا. بیٹا بھی تھا, باقی پارٹی کے لوگ بھی تھے کہ کدھر ہے کیا ہے. یہ صورتحال تھی. لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیں. میں نے کہا نہیں, میں تو ان لوگوں کو بیچاروں کو کبھی کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس لحاظ سے. تو وہ اس میں تو کئی ایک جاں بحق ہوئے, اس میں تقریباً 30 کے قریب جاں بحق ہوئے تھے اور کوئی 50-60 کے قریب زخمی ہوئے تھے. یہ تیسرا تو عید کے دن ہمارے عیدگاہ میں ہم نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری رکعت میں تھے کہ یہ دھماکہ ہوا. اس میں بھی میرے خاندان کے سب لوگ, ہمارے جو غریب لوگ جو ارد گرد رہتے ہیں وہ سب تھے. اور وہ بھی جب ہوا اور میں اٹھا تو وہ تو منظر جو دیکھنے کے قابل نہیں تھا, کیونکہ یہ سب گوشت پھیلی ہوئی تھی ہر ایک جگہ, خون سے لیت پیت. میرا بیٹا اس میں بہت سنگین زخمی ہوا اور اس کے پیپڑے, اس کے ڈائفرام, یہ سارے اس کے اوپر یہ پیلٹ گئی ہوئی تھی. دوسرے بیٹے کو بھی پاؤں میں لگی تھی, لیکن وہ تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, اب بہتر ہے. لیکن وہ سارے ہمارے گاؤں کے بیچارے لوگ تھے. تو بہت زیادہ مجھے افسوس اسی پہ ہوا. اس میں اس پولیس والے پہ افسوس ضرور ہوا ہے, بہت زیادہ ہوا ہے. میں اس کے گھر بھی گیا ہوں, میرا بیٹا جنازے میں بھی گیا ہے, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں. نہیں, یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے, اور اس چیز کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ پھر ان لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں. لیکن آپ
احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ آپ گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ دیکھیں آپ کا حلقہ محمد ایجنسی کے سنگم پہ واقع ہے، اب آپ پہ اتنے حملے ہوئے، اس کے باوجود آپ جاتے ہیں ادھر، جلسے بھی کرتے ہیں، فنکشن بھی کرتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، اب اس روز بھی آج جو واقعہ ہوا تو اگلے دن آپ پھر ادھر جلسہ کر رہے ہیں اور بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے پھرتے ہیں۔ دیکھیں سلیم صاحب، ایک تو یہ دیکھیں، آپ دیکھیں اتفاق کو دیکھیں، وہ جو ہمارے جو گاؤں میں ہوا ہے مسجد میں، وہ بھی الیکشن کا دور تھا، ہمیں ریسٹرکٹ کیا گیا۔ ابھی الیکشن کا دور ہے، یہ صرف الیکشن کی بات نہیں ہے۔ اگر میں بیٹھ جاؤں تو پشتونوں میں پہلے سے، میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ناگفتہ، اتنی زیادہ وہ ہے، مایوسی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس ایشو پہ فوکس کیا جائے۔ دیکھیں، ہم نے جب سب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، ہم نے سب سے پہلے کہا کہ بالکل بات چیت، ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ جب سب نے کہا کہ نہیں آپریشن ہونا چاہیے تو ہم نے اس کی بھی حمایت کی، اس لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں امن کے لیے کر رہے ہیں، اور امن کے لیے ہم تگ و دو کرتے رہیں گے۔ ہم کسی کو للکار نہیں رہے کہ جی اشتعال میں کسی کو لے کے آئیں، لیکن ہمارا ایک فرض بنتا ہے۔ یہ بھی ایک للکارنا نہیں ہے، یہ آپ کی ضد ہے ایک پختون کی حیثیت سے، کیا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے اور آپ اس کے بعد بھی اگلے دن ادھر جا کے ان کے قریب جا کے جلسے بھی کرتے ہیں، تو یہ تو ایک لحاظ سے للکار نہ ہوا۔ مایوسی تو پھیلتی ہے نا، آپ جو بھی ہو، اللہ نے یہ بچت کی کہ اس میں صرف یہ ایک پولیس والا شہید ہوا، بہت زیادہ اگر جلسے میں آ جاتا تو کیا صورتحال ہوتی، تو اس کے ذمہ دار کون ہوتا؟ میں تو اپنے آپ کو اس لحاظ سے وہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہے، اور اس کے لیے یہ تگ و دو تو اس لحاظ سے میں کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ میرا بھائی حیات محمد خان شیرپور بھی ایک دھماکے کے میں شہید ہوا، اور میں نے اسی وقت یہ عزم کیا ہوا تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے قوم کے ساتھ میں نے وابستگی نبھانی ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ آپ لوگوں کو مایوسی سے نکالنا چاہتے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے میں ریاست کس حد تک آپ کے ساتھ ہے؟ اس روز جب آپ پہ یہ حملہ ہوا تو یہ بتائیے کہ اسٹیٹ کی طرف سے کیا ریسپانس تھا؟ اچھا، اس میں سلیم صاحب ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر تھریٹ الرٹس ابھی ہمیں بتایا گیا کہ تھریٹ الرٹ تھی آپ کو، ہمیں کسی نے انفارم نہیں کیا کہ آپ کو تھریٹ یہ الرٹ ہے۔ خودکش دھماکے سے پہلے آپ کو کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھا؟ جب یہ میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے، ہمیں کسی نے کبھی انفارم نہیں کیا کہ آپ کو تھریٹ ہے، کسی نے۔ اس واقعے کے بعد میں نے ڈی پی او سے پتہ کیا کہ بھئی آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کہتے نہیں جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، دیکھیں وہاں پر حکومت ہے پی ٹی آئی کی، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا۔ چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا چیف منسٹر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب ایک واقعہ ہوا مجھ پہ تو اس وقت اے این پی کی حکومت تھی، اس نے ایک فوری طور پر امیر حیدر ہوتی نے مجھے فون کیا کہ جی بہت افسوس ہے یہ۔ اس سے پہلے ایم اے کی حکومت تھی، وہ میرے گھر آئے، دورانی صاحب گھر آئے۔ پرویز خٹک صاحب آپ کے گھر نہیں آئے اس واقعے کے بعد؟ نہیں، وہ انہوں نے رات کے 11:30 بجے فون کیا کہ میں کہیں پھنسا ہوا تھا، اور واقعہ کس وقت ہوا تھا؟ اور یہ 5-5:30 بجے قریب۔ اور وہ کسی زمانے میں آپ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، ہمارے صوبائی صدر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے صوبائی صدر رہے، ہمارے ٹکٹ پہ ایک الیکشن لڑی ہے، ہمارے ساتھ سارے پیپلز پارٹی سے اگر ہمارا رشتہ ناتا بھی ٹوٹا ہے تو انہی کی وجہ سے ٹوٹا ہے، کیونکہ ان کو ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، میں نے سٹینڈ لیا تھا۔ عمران خان صاحب نے فون کیا کوئی؟ نہیں، کچھ نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے کیا، انٹیریئر منسٹر نے، میں شکر گزار ہوں ان کا، انہوں نے جیسی واقعہ ہوا میں واپس جا رہا تھا اس وقت فون کیا، اور پرائم منسٹر نے، باقی وزراء نے ٹیلی فون کیے، افغانستان سے ان کے لیڈرشپ نے مجھے فون کیا، ان سب نے وہ کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اچھا، یہ تو صرف ٹیلی فون آپ کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ آپ تو انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں، 2 مرتبہ چیف منسٹر رہے ہیں، تو وفاقی حکومت جو شروع میں انٹیریئر منسٹر نے وہ ایف سی جو وڈرا کی تھی آپ کی سیکیورٹی سے، وہ واپس دیے؟ نہیں جی، کوئی نہیں ہے، نہیں، میں نے مانگی ہے، جب ان کو ضرورت ہے تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کا میں کوئی طلبگار نہیں ہوں۔
میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز، آپ کے ساتھ جو پولیس والا اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اس کے جنازے میں چیف منسٹر یا صوبائی وزراء میں آئی جی پی آپ کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور اس کے جنازے میں نہیں، صرف ڈی پی ہوتا اور میرا بیٹا تھا، اور دوسرے دن میں گیا ہوں، ابھی تک میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی گیا ہے۔ وہ غالباً چیف منسٹر تو بلدیاتی الیکشن میں مصروف ہے اور وہ تو دن رات وہی جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے، لیکن کم از کم اگر اس نے 11:30 بجے فون کیا تو اس کو کم از اس میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں پشاور کے مدافعات جو ہیں وہ بالکل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ چارسدہ شب قدر تو ایسی جگہ ہے، میں کل گیا ہوں شب قدر میں تو روزانہ واقعات ہوتے ہیں، کبھی اسکول کا اڑایا جاتا ہے، کبھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، یہ معمول کا وہاں پر وہ ہے، بطہ خوری، یہ سب کچھ۔ تو میڈیا میں تو یہ چیزیں نہیں آتی، ملکی میڈیا افسوس کی بات ہے کہ اور ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اگر ابھی بھی جو وہاں پر ہمارے صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، میڈیا کا تو فوکس بالکل وہاں پر نہیں ہے، نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی حکومت میں بھی جو وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا بالکل میڈیا پہ نہیں آ رہی تھی، تو یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات کے کہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ میں نے نواز شریف صاحب کو بھی یہ کہا کہ اس ایشو پہ فوکس کریں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ تو اور فوکس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کیے، پھر ہم نے آپریشن لانچ کیا، اب نیشنل ایکشن پلان بنا دیا ہے، فوج کو اختیار دے دیا ہے۔ آپ کا حکومت سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس سلسلے میں حکومت کیا کرے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، یہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ آئے، وہاں فاٹا کے بڑوں کو بلائیں، باقی سول سوسائٹی کے لوگوں کو بلائیں، جو بھی پالیسی بناتے ہیں کم از کم ان کو تو اعتماد میں لیں۔ اس کے علاوہ وہاں لوگوں کو حوصلہ دیں۔ ایک تو یہ بات، دوسرے نیشنل ایکشن پلان وہ بھی کیوں بنا؟ یہ تو ریئیکشن میں بنانا، ایک واقعہ ہوا اتنا بڑا اس کے بعد، اور یہ عمران خان صاحب نے اس میں یہ کہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان بننا چاہیے اے پی سی میں۔ نیشنل ایکشن پلان بنا، اس میں ایپیکس کمیٹی بنی ہے چاروں صوبوں میں۔ مجھے بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب یا گورنر صاحب نے کتنے ایپیکس کمیٹی میں کیا کچھ اب تک کیا ہے؟ جو حالات جیسے پہلے خراب تھے، چاہے وہ پشاور ہے، ان کے اپنے آبائی ڈسٹرکٹ جو ہے نوشہرہ خراب ہے، چارسدہ بہت خراب ہے، مردان، ثوابی، یہ پشاور ویلی جو ہے اس میں تو واقعات اتنے رونما ہوتے ہیں۔ پشاور سے تو اب جتنے بھی وہاں کے صنعت کار تھے، تاجر برادری تھی، سارے نکل گئے ہیں۔ ڈاکٹرز اتنے تعداد میں نکلے، ان کو تو کہتے ہیں پولیس کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی ہے اور امن و امان بھی بہتر ہو گئی۔ بہتر، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ وہاں سے فلائٹس جاتی تھی، وہاں پر ان کو خطرہ تھا، تو آئی جی نے بجائے اس کے کہ اس ایریا کو کلیئر کرے، انہوں نے تجویز دی سول ایویشن اتھارٹی کو کہ رات کو یہاں سے فلائٹ نہ جائے۔ تو یہ کارکردگی ہے۔ پشاور ایئرپورٹ سے رات کو کوئی فلائٹ نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں خطرات ہیں۔ تو خطرات کے ابھی کون ذمہ دار ہے؟ میں آرمی پبلک اسکول کی میں بات کروں، جہاں یہ ٹھیک ہے کینٹونمنٹ ایریا میں تھا، لیکن یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ دوسرے ایریا سے، کینٹونمنٹ سے باہر سے ایریا سے آئے ہیں، ادھر رات گزاری ہے انہوں نے۔ یہ بتائیے کہ آپ سیاسی قیادت سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ سیاسی قیادت سے یہ میں ڈیمانڈ نہیں بلکہ میری التجا ہے کہ ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ تو جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جو اندر بات کرتے ہیں وہی بار بات ہونی چاہیے۔ اور یہ آج مجھ پہ ہے کیونکہ اس ریڈیس میں آیا، کیونکہ میں اس حرکت میں تھا اس وقت۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے، کسی کو اس لحاظ سے، کیونکہ یہ ایک تو کلی اس لحاظ سے تو وہ ہے نا، ایک جنگ تو ہے نا، تو اس میں سب کو یکجا ہو کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس امن لے کے آنا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد ہے امن اس خطے میں، اس میں افغانستان بھی شامل ہے۔ جب تک خطے میں امن نہیں ہوگا تو عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانا نہیں۔ اس میں ایک سائملٹینیسلی پولیٹیشین کا کام ہے کہ لوگوں کو آگاہی، ان کو اس مایوسی سے نکالنا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو فوج بیٹھی ہے، فوج کیا کرے؟ فوج تو ایک دیکھیں، وہ ایک آپریشنز تو کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پولیٹیکل انیشیٹو لینے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ سائملٹینیسلی یہ دونوں کام چلیں گے تو تب جا کے آخر ایک وقت ایسے آئے گا کہ ان کو دوبارہ
اب میز پہ بیٹھا. بہت شکریہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو خودکش حملوں کا سامنا کرنے والے اور اس میں معجزانہ طور پر بچ جانے والے امیر مقام صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے تجربات اور مشاہدات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. جرگے کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر امیر مقام صاحب جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب. اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کے علاوہ ہمارے صوبے میں جس شخصیت کو سب سے زیادہ خودکش حملوں کا سامنا کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے وہ امیر مقام صاحب ہیں, اور ان کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا نمبر آتا ہے. امیر مقام صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ کتنے حملے ہوئے آپ کے خلاف؟ ویسے حملوں کا تو لمبا چوڑا لسٹ ہے کہ مگر وہ مائنر پر جاؤ گے کئی واقعات ہوئے ہیں, مگر ذاتی طور پر جو اس طرح بڑے اٹیک ہوئے اور سوئسائڈ اس میں بھی شامل ہیں, 4 حملے, 2 اور آئی ڈیز رکھے تھے, تو وہ 6 حملے اسی نوعیت کے ہوئے جس میں کافی لوگ میرے ساتھ شہید بھی ہو گئے. اچھا, یعنی ٹوٹل ابھی تک 6 ہوئے. اس کے علاوہ کئی کی کوشش انہوں نے کی ہوگی, کئی کی وہ لمبا چوڑا لسٹ ہے کہ میں نے روٹ چینج کی, فلاح کی, ان کی گاڑیاں بھی کرتے, بارود سی بڑی ہوئی, کئی لمبی چوڑی واقعات. آخری کب ہوا تھا؟ آخری تو اب ہوا تھا 16 دسمبر کو ہوا تھا لاسٹ ایئر, جو پشاور والا واقعہ وہ اسکول کا, آرمی پبلک اسکول کے بعد جب میں اسپتال گیا, اسپتال کے بعد جب گھر جا رہا تھا تو آخری واقعہ یہ ہوا ہے. اور آپ آج بھی سوات سے واپس آ رہے ہیں, یعنی آپ اس کے بعد بھی باز نہیں آتے؟ اصل بات یہ ہے کہ خاص کر جو میرا کیس ہے وہ تو سب سے مختلف سب کیس ہے. بقایا بعض لوگوں کے ساتھ تو وہی ہوتے ہے کہ باپ دادا فلاں کوئی بٹو فیملی سے تعلق رکھتا ہے, کوئی اور سے, کئی مولانا صاحب بھی, اس کے والد صاحب, دوسرے کوئی کہاں سے, مگر میں تو ایک سیلف میڈ بندہ ہوں, اور جو ایسٹ اپنا بنائے وہی دوستوں کا اور اس کا تو وہی تو میں نے خود بنایا, تو اس کے لیے مجھے آنا جانا ہوتا ہے. میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں نہ جاؤں غم میں, خوشی میں, دوسرے پروگرام میں, تو میرا تو وہی مجبوری ہے. میرا سرمایہ بھی وہی ہے اور ایسٹ بھی وہی لوگ ہیں. جتنے واقعات ہوئے ایک میرے گھر کے اندر ہوئے, باقی سارے اس طرح ہوئے, جلسوں میں ہوئے اور جگہ ہوئے, تو وہی تو میری مجبوری ہے اور وہی میرا سرمایہ. آپ کے بہت بڑے ایسٹ اور وہ بالکل میرا بھائی پیر محمد خان صاحب, وہی جو ہم ایک ساتھ بیٹھتے. اگر ان واقعات میں ڈیٹیل میں جائے کہ آپ کس طرح بچ گئے, کیا ہوا, تو وہ میں بھی حیران ہوں کہ کس طرح بچ گئے, کیا ہو رہا ہے. تو بالکل وہ اس ٹائم آئے اور ہماری ایک میٹنگ تھی, اس میں بیٹھ گیا, اور میرے وہی ڈرائنگ روم کے باہر بلاسٹ ہوا اور ایک اسپلنٹر اندر آ گیا اس کے سر میں. کئی آ گئے مگر ہم نیچے بیٹھے تھے اس لیے ہم بچ گئے, بقایا سارے ہمارے سروں کے اوپر گزر گئے, سامنے دیوار بالکل بھر گیا, مگر ایک نیچے آ گیا, اس کے سر میں چلا گیا, وہی وہ شہید ہو گیا. اس کے باہر بھی 9-10 بندے شہید ہو گئے. یہ میں ناظرین بعض اوقات امیر مقام صاحب کے ساتھ مذاق کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے طالبان اور خودکشوں کو بہت نقصان پہنچایا, تو یہ بچ آپ کس طرح جاتے ہیں؟ شکر ایک بلٹ پروف گاڑی کی وجہ سے, یا یعنی بڑا معجزہ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے اللہ ہی بچانے والا ہوتا ہے. لیکن بالکل میں خود بھی حیران ہوں, اور 1-2 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں کس طرح بچ گیا. ابھی جو لاسٹ ایئر جنوری میں واقعہ ہوا تھا میرے گاؤں میں مارتنگ شانگلہ میں, تو میں ایک راضی نامے کے لیے جا رہا تھا اور کافی بڑی تعداد تھی, 9-10 ہزار لوگ تھے. راستے میں 2 آئے تھے, تو وہی روڈ چھوٹا سا روڈ تھا, ایک ٹریک تھا, تو چونکہ میری گاڑی بڑی تھی تو میں وہی دوسرے پک اپ میں بیٹھ گیا اس کے لیے دعا کے لیے. تو میں وہی گیا, دعا کی, اور پھر اس سے نیچے آیا. تو وہی جو ان لوگوں کے انفارمرز بھی ہوتے, اطلاع دینے والے, کہ مطلب ہے کہ کس جگہ بیٹھے, کیا ہے کیا نہیں ہے, تو ان کو اطلاع یہی وہی سے دی گئی کہ وہ اپنی گاڑی میں نے اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. تو اسی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک سائڈ پر ہم رک گئے, ویسے رک گئے, تو میں نے کہا چلو جہاں واقعہ ہوتا ہے تھوڑا اس سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر. تو میں پھر آ گیا, اپنے گاڑی میں بیٹھ گیا, اس گاڑی سے اتر کر. مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ بلاسٹ ہوگا, کیا ہوگا, کوئی ہوگا. تو آگے جب ہم چلے 1 فرلانگ کے فاصلے پر, مجھ سے آگے گاڑی تھی پولیس کی, وہ تو گزر گئے 2 گاڑیاں.
تیسری میری تھی اور چوتھی وہی گاڑی جس سے میں اتر گیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس گاڑی میں بیٹھا. تو ایک بس دھماکہ ہوا, بلاسٹ ہوا, اور ہم تو کافی عادی ہو چکے, تو میں تو سمجھ گیا کہ سوئسائڈ اٹیک ہے بلایا. تو ایک باڈی اوپر سے آ گئی ہمارے بانٹ پر گری, آدھی باڑی ایک بندے کے آگے ہے میرے گاڑی کی بانٹ پر گری. تو میں نے کہا اپنے ڈرائیور کو کہ یار میرے خیال میں یہ سوئسائڈر تھا اور بس اپنے آپ کو بلاسٹ کیا اور ہم بچ گئے. میرے الفاظ تھے کہ آپ گاڑی آپ کھڑی کر دے اور اللہ نے رحم کیا, ہم بچ گئے, اور یہ بندہ تھا جس کی آدھی باڑی ہمارے بانٹ پر گری. تو وہی وہ اسپاٹ پر آپ اگر اتفاقاً وہ گاڑی چینج نہ کرتے. بالکل. تو وہ جب میں نیچے اترا پیچھے دیکھ لیا تو وہ گاڑی تھی ہی نہیں, جو بالکل میرے ساتھ اٹیچ گاڑی تھی جس میں میرے 6-7 لوگ تھے, تو بالکل اڑ گئی گاڑی بھی ختم ہوئی تھی. اور وہ یہ لاش جو آیا تھا ان سے آیا تھا, وہی جو میرے بندے تھے ان کا ایک لاش آ کے آگے گرا تھا. تو وہی اسی طرح بچ گیا. دوسرے کہ میں اگر وہ دیر کا واقعہ سناؤں, سب سے پہلا اٹیک جو ہوا تھا میدان میں, تو وہی میں اسی ٹائم میں وزیر تھا, ہیلی کاپٹر میں گیا تھا. تو ایک جلسہ ہم نے کیا میدان میں, جو صوفی محمد صاحب کا گاؤں بھی ہے. تو جب میں واپس آ رہا تھا ہیلی کی طرف, تو آگے روٹ لگی ہوئی تھی, تو میں ایک پارٹی ورکر کی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ ہیلی کاپٹر تو سامنے ہے, تو اتنا لمبے روٹ کی کیا ضرورت ہے, میں سامنے جاتا ہوں. تو میں نے کہا چلو سامنے جائے. تو اس وہی درمیان سے گاڑی نکال کر سامنے ہیلی کاپٹر تک گیا. تو میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا اور یا اسلام آباد میں لینڈ کر گیا. جب میں لینڈ کر گیا تو لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ آپ پر دھماکہ ہوئے اور وہی لوگ مر گئے. تو وہی جو مجھ سے آگے گاڑی تھی تھوڑی سی آگے, جب وہ گیا تو انہیں اس کو اڑا دیا. وہ اس طرح ہو گیا. کئی واقعات اگر ایک میں آپ اور جو بتاتا ہوں. تحقیقات ہوئی ہیں تو یہ آپ پہ کرنے والے حملے یہ طالبان ہی ہیں. یہ اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ کون ہے, کیا ہے. ان چیزوں کا پھر کوئی تحقیق ہوتا ہی نہیں. آج تک کچھ نہیں ہوا. آج تک یہ جو ایک بٹگرام میں ہوا, پھر اس کی ڈی این اے وغیرہ سے یہ پتہ لگ گیا کہ وہ بندہ سوات سے گیا تھا, اور ننگولینا میں گئے جو مجھ پر بٹگرام میں 2011-12 میں ابھی ہوا تھا, لاسٹ 2 حملوں سے پہلے. وہی جو میں گیا تو اس کا پھر وہی صرف پولیس سے اتنا پتہ لگ گیا کہ تو جن لوگوں نے آپ پہ حملے کیے, نہ ان کی تحقیقات ہوئی, نہ ان کو سزا ملی, ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا. اس کا تو ایک عجیب کیس ہے. میں یہ ایک آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو لاسٹ ایئر وہی ہوا تھا شانگلہ میں, تو میں اسی سائٹ پر تھا, اور وہی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کسی میڈیا کو بھی اطلاع مل گئی. وہی موبائل فون میں وہ تو بھی ساتھ تھے ہی نہیں, کسی اور فون پر اطلاع. تو اسی ٹائم جب میں اسی ٹائم کھڑا تھا تو میں نے وہ بات کی کہ حملہ تھا اور سوئسائڈ اٹیک تھا. تو جو طالبان کا ترجمان ہے اس کی دوسری آگے بات آ گئی, تو اس نے پھر کہا کہ نہیں یہ امیر مقام صاحب غلط کہتے, اس طرح الفاظ گئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا خاص دشمنی ہے, آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک بات ضرور ہے کہ میں ڈے 1 سے میرا یہ موقف رہا ہے. مشرف صاحب کے دور میں تھا, اگر میں وزیر تھا, اس کے بعد میں پیپل پارٹی کے دور میں اور اپوزیشن میں رہا, اور آج اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں, تو میرے ایک موقف 2 ٹوک رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اور اس کی سچ بولنے کی. اس ٹائم بھی میں کہتا رہا کہ ہم سب کی لڑائی ہے, ہم سب کی جنگ ہے, اور ہمارے کو اس کا احساس ہونا چاہیے. یہ کون سا اسلام ہے کہ مسجد میں اور دوسری جگہ ہر جگہ دھماکے بے گناہ لوگوں کو اڑا دینا. یہ ایک بات میں کرتا ہوں, وہی بات ہے, اور تو مجھے نہیں پتا کہ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے. وہ اس پر میں آج بھی قائم ہوں, اور پہلے دن سے بھی میرا وہی موقف رہا ہے. تو احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے احتیاط کی بات میں نے جو پہلے تھوڑی آپ سے کر دی کہ میں احتیاط, اگر ایک سیاسی بندہ تو احتیاط کر ہی نہیں سکتے, اور پھر میری طرح سیاسی بندہ, ٹھیک ہے, بے شک یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہے ان کے تو ایسے نام بھی چلتے ہیں, ان کے آگے بھی چلتے ہیں اسے, مگر میرا تو جو ایسٹ ہے وہی عوام ہے, اور میں نے خود بنایا. اگر میں ان کے غم میں نہ جاؤں, خوشی میں نہ جاؤں, ان کا پوچھ لو اور ان کے دکھ درد میں شریک ہی نہ ہوں, تو کس طرح کر سکتا ہوں؟ پھر تو مجھے سیاست چھوڑ لینا چاہیے. ناظرین, خودکش حملوں سے متعلق یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہم نے ان لوگوں کو مہمان بنایا ہوا ہے جنہوں نے خودکش حملوں کا سامنا کیا, کئی خودکش حملوں کا سامنا کیا, اور وہ معجزانہ طور پر اس میں محفوظ رہے. امیر مقام صاحب, یہ حکومت جو مرکز میں آپ کی اپنی ہے اور صوبے میں آپ کی ایک مخالف جماعت کی حکومت ہے, وہ بھی آپ کے دکھ درد میں شریک ہے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے؟ تو یہ تو مناسب سیکیورٹی جو چاہیے وہ تو نہیں ہے.
اور تھوڑی بہت ضرور ہے، اور میں اپنے لوگ بھی رکھتا ہوں. وہ جو ایف سی وڈرا کی تھی آپ نہیں، سے بھی اور شیرپاؤ صاحب سے بھی، شیرپاؤ صاحب سے تو میں نے پوچھا، ان کو ابھی تک واپس فراہم نہیں کی ہے. تو ہمیں آپ تو کو کچھ بھی یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. میں خود بھی حکومت کا حصہ ہوں، اور مجھے اس طرح بولنا بھی نہیں چاہیے. ایک عجیب سی کہ اپنے حکومت کے خلاف بولو، مگر بہت افسوس دکھ کی بات ہے کہ اسی دن سے جب ہماری حکومت نہیں تھی تو ہمارے ساتھ سیکیورٹی تھی، جب ہماری حکومت آئی تو ہم سے واپس تو لی گئی. بہت سارے لوگوں نے تو طالبان کے ساتھ درپردہ مکبکہ وغیرہ بھی کر لیا ہے. تو اگر حکومت بھی پروٹیکشن نہیں دے رہی تو آپ اس طرح کیوں نہیں نہیں، کر رہے؟ میں ایک بات آپ کو، وہ آپ نے ویسے بات شروع کی، پہلے شروع میں جب دوسرا بلاسٹ ہوا میرے گھر میں، وہ بندہ، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں مگر اب بھی زندہ ہے، وہ میرے پاس آیا اور بیت اللہ مسعود کا پیغام پہنچایا کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ کھل کر کہے کہ جنگ امریکہ کا جنگ ہے فلاح ہے، اور یہ میں نا مشرف صاحب کے ساتھ ہو اور قاف لیگ بھی چھوڑ دے تو ہم اس پر اٹیک نہیں کریں گے. اس کی بات ہے، وہ بندہ بھی ہے اور بہت رسپیکٹیبل بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں. تو میں نے کہا ساری بس اللہ تعالیٰ نے جو بھی دینا، اور یہ مقرر ہے، مگر اس طرح میں کر نہیں سکتا ہوں. تو کبھی میں نے اس کمپرومائز کی اور اس کی کوشش ہی اچھا، نہیں یہ کی. جب حملے ہوتے تو جو ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کیا جاتا کہ آپ کو الرٹس نہیں بھیجی جاتی کہ آپ کو خطرہ ہے یا یہ ہے یا اس گروپ کی طرف سے ہے، اس وقت حملہ ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی تک فی الحال ایک دفعہ میں نے صرف ایک دفعہ یہ واقعہ ہے، وہی میں جا رہا تھا دیر، یہ 2010 کی بات ہے، وہ جو بہت آپریشن ہو رہا تھا سوات میں، تو اسی ٹائم مجھے کہا گیا تھا راستے میں جب میں تھا، بقائے کسی موقع پر نہیں کیا گیا. وہ احسان غنی میرے خیال میں آئی جی تھے کہ اس زمانے کی، جب میں جا تو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا جب میں راستے میں جا رہا تھا، کہ جب میں درگاہ سے گزرا تو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا تھا کہ یہ درگاہ سے گزر گیا اور بچ گیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ آگے بٹخیلہ میں ارینجمنٹ کریں. تو میں بٹخیلہ سے بھی آگے چلے گیا، مگر یہ بات مجھے اس نے اس ٹائم نہیں بتائی، جب میں موٹر وے پر واپس آیا پھر بتائی. پھر میں گیا اوچ میں، میرا ایک دوست کا بیٹا مر گیا، دعا کی. تو پھر میں جا رہا تھا وہی بریکوٹ سے آگے، طالبان کی گورنمنٹ بنی تھی، حکومت تھی، بریکوٹ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو میں نے اس طرح پلان بنایا تھا کہ میں بریکوٹ سے جاؤں گا سواڑی سے شانگلہ. تو انہوں نے آگے پھر وہی آج بھی ریکارڈ پر ہے. تو جب میں اسی ٹائم آیا تو میں نے سوات کی طرف ٹرن کیا، مگر یہاں میری گھر میں بیماری تھی، اسپتال میں تھی، وہی سے میسج آیا تو میں نے وہی سے گاڑی واپس لوٹی. اگرچہ میں وہی پروگرام کینسل کیا تو انہوں نے وہی بھی انٹرسیپٹ پر کیا، راستے میں مجھے سنایا بھی کہ ہم نے یہ بریکوٹ سے نہیں گزرے گا. وہی ہم نے گاڑی بھی کری کی بارود کی اور سب کچھ ارینجمنٹ کیا، بریکوٹ سے آگے نہیں جائے گا. مگر میں راستے سے واپس آیا تو ایک دفعہ اس نے راستے میں مجھے اطلاع دی کہ اس طرح، مگر وہ ٹائم پر بھی نہیں تھی، مطلب ٹائم پر مجھے نہیں ملی. جب میں واپس ہوا تو اس نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ آپ واپس ہو گئے. تو میں نے ان سے گلہ بھی کیا کہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، اگر کوئی طرح کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی اطلاع ملی. اچھا، کسی خودکش حملے سے پہلے آپ نے وہ جو سوئسائڈر ہوتا ہے، یعنی بعض کارروائی میں تو کہ انسان کے سامنے ہی نہیں آتا، بعض اوقات اس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، کہ کسی میں سوئسائڈر کو خود یعنی حملے سے پہلے دیکھنے کا موقع ملا؟ نہیں، میں نے اس طرح سمجھا ہی نہیں. اس طرح بعض ان کے وہ ڈیڈ باڈی دیکھی، کبھی سر دیکھ لیا، کبھی ہاتھ دیکھ لیا. پہلے جب پشاور میں ہوا تو وہی گھر میں میرے ایک حصے میں، جو ہمارا 2 حصے میں گھر ہے، تو پھر جب وہ سر اس کے دوسرے حصے میں مل گیا، وہ جو اس کا سر تھا وہ یہاں سے اڑ کر دوسرے حصے میں چلا گیا، وہی دیکھ لیا. مگر اس طرح اتفاق نہیں. خود آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے دھماکے کے بعد؟ ایک تو جو پہلے ہوا پشاور میں تو وہی تو میں وہی اندر بھی کہ بلاسٹ ہوا اور اس طرح ہوا، ہم باہر نکل گئے. لوگ مجھے منع بھی کر رہے تھے، مگر میں نے کہا چلو بھائی، ہمارے اس میں بھی میرے 7-8 لوگ شہید ہو گئے تھے. اور پھر محمد خان صاحب بھی، ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ وہ ہم میں نہیں ہے، پھر ہم نے اس کو اٹھایا، وہ بے ہوش ہوئے تھا، اسپتال میں چلا گیا. اور اس کے بعد تو ایک عادت ابھی یہ جو لاسٹ ٹائم ہوا ہے 16 دسمبر کو، وہ تو ابھی ہم ویسے جڑز اس طرح کی آواز آتا ہے اور بہت بڑا زوردار، جب ہم یا جا رہے تھے آواز آئی تو پھر میں نے اس کو رکوایا. ابھی تو ہم بالکل اس چیز کے ساتھ ایک نفسیاتی، اور مجھے پھر کوئی چینج بھی نہیں ہوتا. میرے اپنے لوگوں کا فکر ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا، مطلب ہے کہ کیا ہوا، ہم تو بچ گئے مگر میرے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. ابھی عادت بن گیا. تو میں کہتا ہوں کہ میں تو بچ گیا، کہ مگر لوگوں کا کیا ہوگا، ان کو دیکھنا. بہت شکریہ امیر مقام صاحب. ہماری دعا ہے کہ نہ صرف آپ کی بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر خاص و عام کی زندگی محفوظ ہو، یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے.
ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، لیکن پروگرام کے دوران ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کے تجربات اور مشاہدات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ پروگرام سے متعلق اپنی آراء سے آپ ہمیں آگاہ کریں گے، ای میلز کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے. آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.